آپ کو سن کر مجھے سنا کر زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، جو چند دنوں بعد ایک مرتبہ جس کی زندگی ہوگی دوبارہ زندگی میں آئے گی۔ اللہ زندگی میں نصیب فرمائے اور ببرکت رات کے صدقے اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا ملک پاکستان پر نزول فرمائے۔ قرآن عظیم قرآن رشید نے فرمایا حامیم حروف مقطعات ہیں، جن کا ترجمہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والکتاب المبین، اللہ کہتا ہے قسم اس روشن کتاب کی، والکتاب اس کتاب کی قسم ہے، المبین جو روشن کتاب ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تو ایک قسم اٹھائی ہے، دوسرا اس بات کی تلقین کی کہ قسم جو میں یہ اٹھا رہا ہوں، یہ قرآن جو روشن کتاب ہے اس کی اٹھا رہا ہوں۔ تیسری اس بات کو بیان کیا کہ اس کتاب کو اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا مبارک رات میں، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا قرآن عظیم قرآن رشید نے کئی مفسرین نے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے۔ جو زیادہ تر مفسرین کرام ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اکثر جو زیادہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، زیادہ علماء کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس رات سے مراد جو شب قدر ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جنہیں رکھا گیا ہے، فرمایا یہ وہ رات مراد ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ جو ابھی ماہ شعبان اپنی رحمات اور برکات ہے کہ زندگی میں دوبارہ حاصل ہوا ہے، اس رات کی اس مہینے کی جو 15ویں شعبان ہے، یعنی 14 تاریخ کا دن گزر کے جو مغرب کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ یہ 15ویں رات۔ بعض مفسرین نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ مبارک رات میں نازل کیا۔ بعض مفسرین نے اسے شعبان کی 15ویں تاریخ مراد لی ہے۔ اب جو مفسرین کرام نے اس کی 15ویں تاریخ 15ویں رات مراد لی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس رات کو سستی میں نہ گزارا جائے، یہ برکت والی رات ہے، بلکہ اس رات کو اپنے رب کو راضی کرنے کی رات قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، ماہ شعبان کی جو 15 تاریخ ہے، اس کی جو فضیلت دیگر علماء کرام نے لکھی ہے، امام قسطلانی بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا جو مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ فرمایا حضور پہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ امام قسطلانی آگے فرماتے ہیں یہ جو قرآن کے 22ویں پارے میں درود والی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شعبان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ حضور پہ درود پڑھنے کا مہینہ، اور جو درود والی آیت کریمہ ہے پاک پروردگار عالم نے شعبان کے مہینے میں اس آیت کریمہ کو نازل کیا ہے۔ اب یہ جو 15ویں شعبان ہے، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مزید بزرگان دین نے لکھا ہے۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ اس شعبان کی 15ویں تاریخ کو بیان کرتے ہوئے فضیلت کو
فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد سال کی جتنی راتیں ہیں، وہ عید الفطر کی رات ہو، وہ عید الاضحیٰ کی 3 راتیں ہوں، وہ جمعۃ المبارک کی رات ہو، وہ کسی بھی مہینے کی رات ہو، فرمایا لیلۃ القدر کے بعد، یعنی 27ویں جو ہے لیلۃ القدر، اس کے بعد اگر کسی رات کو فضیلت حاصل ہے تو وہ شعبان کی 15 تاریخ کو حاصل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں رات کو اٹھ کر کے دیکھا میرے شوہر میرے سرتاج بستر پر موجود نہیں تھے، میں نے ان کو بستر پہ نہیں پایا، تو میں پلٹ کے گھر سے نکل کے دیکھا تو جنت البقیع میں یعنی قبرستان میں حضور تشریف فرما ہے اور اپنا سر انور آسمان کی طرف کیا ہوا ہے، اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ یعنی شعبان کی 15 تاریخ کو دعا کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، قبرستان جا کر کے دعائے مغفرت کرنا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے حدیث روایت ہے، یہ جو جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے انہی کی ضمن میں لکھی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیرخائی کے یعنی بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 ایسی راتیں ہیں سال میں، اللہ ان 4 راتوں میں خیرخائی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا ایک بقرہ عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات اور تیسری شعبان کی 15ویں رات۔ فرمایا اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق، اور اس سال حج کون کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی جو رات بیان کی فرمایا وہ عرفہ کی رات ہے، اذان فجر تک۔ فرمایا یہ جو راتیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام خیرخائیوں کے، تمام بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو عذاب فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب زیادہ بکری رکھا کرتے تھے، جتنی ان قبیلے والوں کی بکریاں تھیں ان بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال تھے اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فرمایا لیکن چند ایسے لوگ ہیں جنہیں اس دن بھی سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو عداوت رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا اثرات میں بھی محروم رہتا ہے، رشتہ داروں سے رشتوں کو کاٹنے والا، توڑنے والا اس رات سے بھی محروم رہتا ہے، اور فرمایا تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو لٹکانے والا، فرمایا یہ بھی محروم رہتا ہے، اور فرمایا جو شخص والدین کا نافرمان بے ادب گستاخ ہو، فرمایا اس کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی، شرط یہ کہ والدین معاف کر لیں تو۔ اور اس کے بعد بیان کیا جو شراب کا عادی ہوگا، شراب پینے والا ہوگا، اللہ اس رات مغفرت کرنا تو دور کی بات ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھتا۔ والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، رشتوں کو ختم کرنے والا، تعلق کو توڑنے والا، ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت